وہ سجائی پڑ گئی اس کو. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت پر بیان فرمایا تھا کہ معلوم ہوا کہ موتی نامی ایک رنڈی تھی دلی میں. وہ گیا بہت بڑی مالدار تھی اور سب رنڈیوں کو سردار تھی. وہ بڑی دولت مند تھی. تو ایک دن اس کے یہاں کوئی تقریب تھی جس میں اس نے اہتمام کیا تھا اور شہر بھر کے رنڈیوں کو اس نے جمع کیا تھا. تو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو معلوم ہوا نماز عشاء کی پڑھ کے مسجد فتح پوری سے وہ نکلے اور حضرات بھی تھے. مولانا کہا کہ مولانا بڑھ کے چلنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، میں تو وہاں جا رہا ہوں. مفتی رنڈی جو ہے اس کے یہاں سنا بڑا آدمی جمع ہے شہر کے رنڈیوں کا، اور میں جا کر کے وہاں کچھ سزا لگاؤں گا. وہ نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ارے مولانا آپ شاہ اسماعیل صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ شاہ عبدالعزیز صاحب کے خاندان میں ہوتے ہوئے آپ ان کا نام و دھبا لگا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں آپ، وہاں جا رہے ہیں آپ. فرمایا ابھی کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں شہر میں گشت کروں اور میں کہوں قال اللہ تبارک و تعالی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیان کروں اور لوگ منہ میں میرے گدھے پر سوار کرا کے اور اس دنیا نے ایک کالک لگائے منہ میں اور گھمائیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. میں سمجھوں کہ آج میری عزت کا دن ہے. میں سمجھوں کہ آج میری عزت مجھے عزت ملی ہے. تو اللہ رسول کا حکم پہنچانے میں میرے منہ میں سیاہی کالک لگائی گئی، گدھے پر سوار گھمایا گیا. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ اگر پوچھے گا قیامت دن کہ اسماعیل تیرے ہوتے ہوئے بدکاری اور زناکاری ہوتی تھی شہر میں اور تو نے کچھ نہیں سمجھایا ان کو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور فقیر کی وجہ میں دروازے میں کھڑے ہو کے سزا لگایا انہوں نے. تو اس نے کہا دیکھو کون ہے؟ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی ایک سائل کھڑا ہوا ہے، اس کو دے دو، آج خوشی کے دن ہے. تو کچھ وہاں سے بھیجا، آپ نے واپس فرما دیا. میں سمجھا ان لوگوں نے کہ کچھ کم ہونا، اور زیادہ بھیجا انہوں نے، پھر واپس کر دی. تیسری مرتبہ اور بھیجا، واپس کر دیا. تو بھائی آخر کیوں نہیں دیتے آپ؟ بار بار واپس کر دیتے ہیں، کیا بات؟ کہا کہ فقیر کا تو دستور و قاعدہ یہ ہے کہ جب تک اپنی سزا نہیں سنا لیتا اس وقت کچھ لیتا نہیں. وہ مریض پہلے سزا سن لیتا ہوگا، دیکھا جائے گا. اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ سر کیا بات ہے، خوشی کا ہمارا دن ہے ہی ہے، ہم لوگ اپنا سب کر رہے ہیں، تو بلا لو اس کو. وہ بھی سنانے جو سناتا ہوں، فقیر کی طرح سن لیا جائے. اچھا بھائی ہم لوگ راضی ہیں، آپ چلیے طرح سنائیے. فرمایا تو ٹھیک ہے، مگر میں جب چلوں گا کہ جب سب تم لوگ پردے میں ہو جاؤ تب میں علیحدہ بیٹھ کر کے سناؤں گا. تو میں اثر ہوتا ہے. لوگوں نے بہت اچھی بات ہے، سب لوگ الگ بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے. وہاں پہنچ کر اللہ خطبہ مسنن کے بعد ہی پڑھا میں التین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين. بس اس تلاوت فرمایا. اب بیان شروع فرمایا آپ نے، اور ان کے بیان کا اثر کیا کوئی بیان کر سکتے. اپنی بیان کرتے کرتے جو آپ نے زنا کی مذمت کی اور جہنم کے عذاب کو جو بیان شروع کیا تو ان لوگوں کے روتے تھے. پھر جنت کو بیان فرما سکتے. عجیب عالم ہو گیا، روتے دنیا تاری ہو گیا، سب پر دھاڑے مار مار کے سب رونے لگی اور کہا کہ حضرت بتائیے میری نجات کیا صورت ہے جہنم سے بچنے، کیا صورت ہے؟ ہم نے اپنے ملک کو برباد کیا. کہا کہ تم سب توبہ کر لو اس پہ سے، سب لوگوں نے کیا کر لو. کہا حضرت ہم سب کو توبہ کرائیے. آپ نے وہی کلمہ پڑھا، توبہ کرایا ان کو، اور سب نے